رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل العابد على العابد كفضله على كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمام احباب ذوق شوق محبت نال حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جدید درود و سلام پیش کرن دی سعادت حاصل فرما والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ یا رحمت للعالمین مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ یا خاتم النبیین بعد حمد و سلام قابل صد معزز و محترم محتشم بزرگ و دوستوں نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت دا کروڑا احسان ہے جس نے اپنا اور اپنے پیارے آندہ ذکر کرن، عبادت کرن، قیام رکوع و سجود، تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل ذکر کرن دا شرف بخشیا ہے۔ اج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر حسب وعدہ عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت عاشق رسول فناف الرسول پیر طریقت رہبر شریعت جناب امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ذات بابرکات دے حوالے نال چند باتاں آپ احباب دے گوش گزار کرنے سعادت حاصل کرانگا، لیکن اس تو قبل اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ دے بندیاں جو جیڑے ڈرن والے نے، خشیت رکھ دینے، اللہ دا خوف دل وچ رکھ دینے، تقوی جنہاں نے اپنے دل وچ سما رکھیا ہے او علماء نے۔ علماء دی شان خالق کائنات نے فرمائی کہ علماء ہی ہیں جڑے اللہ تو ڈردے نے، اللہ رب العزت دی خشیت اپنے دل دے اندر رکھ دینے، اور علم علماء دی شان فضیلت خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی۔ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں کوئی طالب علم دی تعلیم دے واسطے گھر چوں نکل گئے، اللہ دے نوری فرشتے اس دے قدماں دے پہلے پر بچھایا کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم گھر چوں نکل گئے، فرشتے اس واسطے دعائے مغفرت فرماندے نے، صرف فرشتے ہی نہیں فرمایا جو کچھ زمین اندر ہے، جو کچھ آسمان اندر ہے وہ بھی دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے اندر موجود مچھلیاں بھی دین دے طالب علم واسطے مغفرت میں دعا مانگتے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عالم دین دی شان اس انداز فرمایا انہا فضل العالم علی العابد، ایک آدمی ہے صرف عبادت کرن والا، ایک ہے جس کی ساری رات اللہ دی بارگاہ دے اندر ذکر اذکار کرنیا، اوراد و وظائف پڑھنیا، تکبیر و تحمید کرنیا، تسبیح و تحلیل کرنیا، ساری رات گزر جاندی ہو، قیام اندر گزر دیئے، رکوع اندر گزر دیئے، ساری رات سجدے دے اندر گزر دیئے، وہ ہے عابد، ایک ہے جڑا اللہ رب العزت کا قرآن پڑھان والا ہے، مدینے والے دا فرمان بچیاں نو پڑھان والا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ ساری رات عبادت کرن والا، پڑھن پڑھان والے دے رتبے نو کدے پہنچ سکدا نہیں، اور صرف رتبے نو پہنچن دی نہیں، فرمایا اس عالم نو
دین دا علم پڑھان والے نو او فضیلت حاصل ہے عابد تے جو میں مصطفیٰ نو تواڈے چوں کسی کم تر ادنا بندے تے فضیلت اور کدھر ارشاد فرمایا جس طرح 14ویں دے چن ستاریاں تے فضیلت حاصل ہے اسی طرح ایک عالم نو عبادت کرن والیاں تے فضیلت اور اس جگہ تے سرکار نے کمال ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء سرکار نے فرمایا بیٹا باپ دا وارث ہوندا ہے ہر جگہ تے قانون ہے لیکن میں مدینے والا اعلان کر کے جا رہا ہاں کہ انبیاء دے وارث وہ نے جنہاں دے سینے وچ قرآن و حدیث دا علم دا بہت مقام ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جید عالم دین سن محدث سن مفسر سن بہت سارے علوم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حاصل سن دنیا دے اندر آپ عالم سن لیکن علم نافع ہے جس علم دے اندر ادب مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم جس علم دے اندر تعظیم مصطفیٰ ہوئے جس علم دے اندر تکریم مصطفیٰ ہوئے اگر مدینے والے دا پیار دل وچ نہیں عالم جتنا بڑا ہو جائے مدینے والے دا عشق دل وچ نہیں عالم چاہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہوئے اس دا علم اس نو جہنم تے لے جا سکتا ہے جنت نہیں لے جا سکتا عالم وہی عظیم ہوے گا جس دے دل وچ عشق مصطفیٰ بھی ہوے گا سینے وچ قرآن و حدیث دا علم نفع بخش علم اگر تین چیزاں اکٹھیاں ہو جان عالم کو علم بھی ہوئے عمل دی خوشبو بھی ہوئے اور پھر عشق مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر علم نفع دے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے علم وال ویکھنیا تے علم بے مثال ہے عمل وال ویکھنیا تے عمل بے مثال ہے اور اگر عشق وال ویکھنیا تے عشق بھی اعلیٰ حضرت دا بے مثال ہے علم تے تسی نگاہ دوڑاؤ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1500 کتاب لکھی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ 1500 کتاباں دے مصنف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ دے کولو اگر کسی نے اردو وچ فتویٰ پوچھے سوال کیتا ہے جواب اردو پنجابی چ عربی چ فارسی یعنی مختلف زباناں تے بھی آپ نے عبور حاصل سی اور جدوں ایک بار قلم چک دیتا ہے نا پھر اج تک کسی نو ضرورت نہیں ہو سکی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا توڑ کر سکے اور صرف دینی علوم نہیں علم ریاضی تے حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مہارت حاصل علم جغرافیہ علم الاعداد علم الفلکیات بہت سارے ایسے علوم علماء نے گنوائے نے جنہاں دے اندر او بندہ مہارت تامہ رکھدا سی اس واسطے کیا جاندا ہے عظیم عالم دین بھی سن عظیم مفسر قرآن بھی سن عظیم محدث بھی سن عظیم ریاضی دان بھی سن عظیم سائنسدان بھی سن اور عظیم مصطفیٰ کریم دے غلام بھی سن آپ دی زندگی دے علم دے حوالے نال اے ویکھو کہ 4 سال دی عمر دے اندر کم و بیش آپ نے ناظرہ قرآن مجید مکمل فرمایا 4 سال دی عمر ہے 13 سال 10 ماہ اور 4 دن جدو آپ دی عمر ہوئی ہے اس وقت آپ نے مکمل درس نظامی فرمایا آج ساڑھے بچے اس وقت ابتدا کر رہے ہیں درس نظامی دی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت سند فراغت حاصل فرمائی ہے صرف 13 سال دی عمر دے اندر اور 13 سال دی عمر دے اندر ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے پہلا فتوہ جاری یعنی علم دے اندر بھی پھر اتنی مہارت آئی علم دے اندر بھی اتنا عبور سی کہ اس عمر دے اندر جب آپ نے فتوہ لکھ کے اپنے والد محترم نو پیش فرمایا کہ آپ نے فرمایا بیٹا آج تو بعد فتوہ تو ہی لکھنا 6 سال دی عمر دے اندر آپ نے میلاد مصطفیٰ دے 2 گھنٹے دی تقریر فرمائی
آپ حافظ نہیں سن شروع دے اندر لوگ کہندے سن حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب جس طرح روٹین ہے اج بھی جن نے داڑھی رکھی ہوئے کوئی مولوی صاحب صوفی صاحب عالم صاحب حافظ صاحب قاری صاحب ایویں اسی پکارنے ایک دوسرے اعلی حضرت نو جب پکارن لگے تے آپ نے فرمایا بھی یہ تے لوگاں دا جھوٹ ہو جائے گا لوگ کہندے نے حافظ تے میں حافظ ہے نہیں آپ نے فرمایا چلو حفظ کرنے رمضان شریف دا مہینہ سی روزانہ ایک سپارہ دینے قاری صاحب کو سن دے سن پھر دہراندے سن پھر قاری صاحب نو سناندے سن پھر وہی سپارہ رات نو نماز تراویح وچ سنا دیا کرتے ذہانت اتنی زیادہ سی اج دے حافظ قرآن نے مہینہ مہینہ پہلا کے استاداں کول منزل یاد کردے نے سناندے نے پھر کدھر مصلی تے آندے نے تے پھر بھی کسی دیاں 2 4 5 6 غلطیاں ہوندیاں نہیں پر اعلی حضرت دا کمال جو دن نو یاد کردے نے سپارہ رات نو سناندے نے وچ غلطی کوئی نہیں ادھر رمضان شریف مکمل ہوئے ادھر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کی حفظ دی تکمیل فرمائی اور ساری زندگی پھر پڑھدیاں پڑھانیاں آپ دی گزری ہے علم دے اندر اس انداز بے مثال عمل دیکھو 5-6 سال عمر ہے آپ نے زندگی پہلا روزہ رکھا اس عمر دے اندر جدو پہلا روزہ رکھیا جائے اج بھی روٹین ہے افطاری دا خاص اہتمام کیتا جاتا ہے گھر والے خوش ہوندے ہیں کہ ساڈے چھوٹے بچے نے اج پہلا روزہ رکھیا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلا روزہ رکھیا گھر والیاں نے فرنی بنوائی پھر اس نو ایک کمرے دے اندر رکھیا پیالیاں چ پا کے تاکہ جم جائے آپ دے والد محترم آپ دا بازو پکڑ کے اس کمرے دے اندر لے کے گئے این دوپہر دے اور آپ نے فرمایا بیٹا اتنے کوئی بھی نہیں تو کھا لے اعلی حضرت کہتے ہیں ابا جی میں روزے دے نال روزہ رکھے ہیں روزے دی حالت دے اندر نہ کوئی کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے شریعت اجازت نہیں دینی آپ نے فرمایا بچیاں کا روزہ کیڑا روزہ ہوندا ہے جس وقت مرضی آئے روزہ رکھ لو جب مرضی آئے توڑ سکتے نے کھا پی سکتے نے بیٹا تو بھی کھا لے دروازہ بند کر دینا کوئی بندہ اندر نہیں آئے گا نہیں دیکھے گا 6 سال کی عمر دے اندر اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پاپا جی نو جواب ارشاد فرمایا وہ اللہ دے محبت دے تقوی دے نال بھرپور آئی اعلی حضرت نے فرمایا ابا جان دنیا والے تے نہیں دیکھدے پر جدی محبت میں روزہ رکھیا ہے او میرا اللہ تے مینوں دیکھدا پیا ہے اس واسطے میں نہیں کھاواں گا عمل اس انداز وہ بھی بچپن دا واقعہ آپ نے کرتا پہنیا سی اگے طوائفاں نظر آئیاں نا تے آپ نے فوراً کرتے دا پلو چوک کے اپنی اکھا کے کر وہ مسکران لگ پئے طنز کیتا انہاں نے لو جی چھوٹے صاحب نے اکھا تے چھپا لئیں پر ستر بڑھانا ہو گیا آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں اصل حیا اکھ چوندا ہے بچپن دے اندر آپ نے فرمایا بھئی یہ اکھ اگر کسی حسن دی طرف مائل ہوئے تو پھر دل مائل ہوئے دل مائل ہوئے تو بندہ گناہ دی طرف جاندے پھر صدر اور شرمگاہ گناہ دینا لالوتا ہوندے نے جب اکھا تو انہوں ویکھنا ہی نہیں تو دل تو اڈی طرف توجہ کے یہ بچپن دے اندر آپ نے ذکر فرمایا اور اللہ دے قرآن دی تفسیر فرمائی کل للمومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم اللہ نے بھی شرمگاہ دا ذکر قرآن وچ بعد وچ فرمائے اکھاں دے پہرے دا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا مومناں نو کہہ دو اپنی اکھاں نو جھکا کے رکھن وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن مومن بیبیاں نو بھی کہہ دو غیر محرم نہ ویکھن نگاہاں جھکا کے رکھن کیوں جدوں نگاہ اٹھنی ہے تے پھر اثر دل تے ہونا ہے دل تے اثر ہونا ہے تے پھر برائی دی طرف بندہ جا سکتا ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعلیم مکمل فرمائی تے اپنے مرشد گرامی نو تلاش کرن واسطے نکلے
آپ حضرت سید آل رسول مار حروی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے پیر و مرشد سے بیعت کیتی ہے پیر نے پہلے دن میں خلافت عطا فرمائی ہے چارہ بیعت سلسلے دے اندر بیعت کی اجازت عطا فرمائی ہے دوسرے مریدین خلفاء جڑے کئی سال تو موجود سارے انہوں نے کیا حضور اسی کئی سال تو موجودہ تسا سنو خلافت عطا نہیں فرمائی بیعت دی اجازت عطا نہیں فرمائی اے احمد رضا این جوانی دی عالم دی اندر تہاڈی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا ہے پہلے دن ہی آپ خلافت عطا فرما دیتی ہے آپ نے پیر و مرشد نے فرمایا بڑا مریداں نو اسی تھانوں اس واسطے رکھیا ہے وظائف بیان کر کے وظیفے بیان کر کے تہاڈے دل نو پاک کرنا چاہنے تہاڈے دلاں نو صاف کرنا چاہنے جدوں دل صاف ہو جان گے پھر تانوں خلافت ملے گی تہاڈے دل صاف کرنے واسطے کئی سالاں تو تانوں رکھیا ہے پر احمد رضا دل نو صاف کر کے آیا ہے اور آپ فرمایا کرتے سن لوگوں قیامت والے دن کسی نو کسی تے مان ہوئے گا آج ہر ایک نو اپنے پیر تے مان ہوندے نا اپنے مرشد تے مان ہوندے لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ عظیم شخصیت نے جنہ دے پیر و مرشد فرماندے نے کہ قیامت والے دن اگر میرے خدا نے میرے کو پوچھیا اے آل رسول مار حروی میری بارگاہ کی لے کے آئے میں بڑے عرض فخر دے نال عرض کراں گا مولا اور تو کچھ نہیں پر احمد رضا لے کے آئے اتنا مقام سی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا آپ عشق رسول دے اندر بہت زیادہ معروف ہوئے لوگاں نے سمجھا صرف نعت خان ادائے کے بخشش تحریر فرمائیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تحریر فرمائے چند نعتاں پڑھیاں نے لوگاں دی نظر آپ دے علم دی طرف نہ گئی اور علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کیا سی لوگو اگر انہاں دے لہجے وچ سختی نہ ہویا احمد رضا وقت دا امام اعظم ابو حنیفہ اتنا علم ہے آپ کو اور سختی بھی صرف اور صرف بدعات کے خلاف لوگ کہندے نہیں شاید بدعت نو پروموٹ کرن والے سن لیکن اعلی حضرت بدعات دے سخت خلاف سن کسی نے اطلاع دیتی سوال کیتا حضور پیر صاحب نے وہ کہندے نے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے سانو سجدہ کیتا جاؤ آپ نے فرمایا اس پیر دی بیعت توڑنا واجب ہو چکی ہے سجدہ تعظیمی شریعت وچ کسی نو غیر خدا نو سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اور ایسے پیر دی بیعت رکھنا بھی حرام ہے اگر آپ دے ملفوظات دے حوالے نال ذکر کیتا جائے جڑیاں اج ساڈے اندر بھی کچھ ایسی رسماں پائیاں جاندیاں نے انہاں ساریاں رسماں دے خلاف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میت دے گھر 3 دن کھانا نہیں پکڑنا چاہیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی سختی دے نال ذکر فرمائے کہ کوئی تک جڑیاں دعوتاں ہوندیاں نے اگر میت دی وراثت چوں پکایا جاندا ہے بھی ناجائز ایسیاں بہت ساریاں چیزاں نے جڑیاں اساں اپنے اندر ساڈے دار آئیاں نے لیکن اساں انہاں نوں بیان نہیں کیتا نہ اعلیٰ حضرت کو کسی نے پڑھے نے تے چند شیر پڑھے لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بے شک بدعات نو بھی قطع کرن والے نے ختم کرن والے نے عاشق رسول نے جتھے تک علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے سختی دی بات فرمائی ہے اب ہر بے ادب دے واسطے سخت سن ہر گستاخ دے واسطے سخت سن جدھروں بھی کوئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت حملہ ہوندا ہے آپ دی ناموس تے حملہ ہوندا ہے سب تو پہلے جس دا قلم تلوار بن کے چلدا ہے اس دا نام احمد رضا لوگاں نے لکھیا نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم ہے کسے نے لکھیا نبی ساڈے جی آئے کسے نے لکھیا نبی دا علم شیطان دے علم دے برابر ہے میرے اعلیٰ حضرت نے قلم چکیا آپ نے ہر گل دا جواب ارشاد فرمایا ہے نال شعر پڑھ کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ تبریک بھی پیش
پیش فرمایا ہے اور لوگوں نو دسیا تسی کہندے ہو اسی نبی ورگے ساڈا عقیدہ ہے نبیاں دی صف وچ بھی کوئی ایسا نہیں ہے جڑا مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے سب سے ماشاءاللہ میلاد شریف کا مہینہ بھی قریب آ رہے تو ذرا سینے دا دور لا کے مل کے پڑھ لیے سب سے سب سے خلق سے اعلیٰ حضرت نو کسی نے کیا حضور ایک نواب ہے نان پارا ریاست انڈیا دے اندر ہند دے اندر یو پی شاعر اس دی مدح کر دینا تے او بڑے انعامات اکرامات دے نال نواز دے تے تسی کرم فرماؤ ایک نظم اس دی شان وچ بھی لکھ دیو انعام مل جائے گا اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرا قلم اٹھے گا یا زبان ہلے گی تے صرف سونے مصطفیٰ تے مصطفیٰ دے غلامہ واسطے انہیں کیا اس نواب دی تعریف لکھو آپ نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں آپ نے فرمایا ہر شمع جلے تے دھواں اٹھدا ہے پر سونے والی شمع جلدی ہے کائنات نو نور دے نال منور کر دیے لیکن دھواں نہیں ہر پھول نال خار ہندے پر مصطفیٰ پھولے جس نال کنڈا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر خار دا بھی ذکر فرمایا کدھر فرمایا خار صحرائے نبی آپ مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں تے کانٹا آپ دے قدمین شریفین چوبیا اعلیٰ حضرت آپ ادب دے نال بیٹھ گئے ادب دے نال بیٹھے نہیں کانٹے نو نکالے چومے اکھاں نہ لائے تو پھر فرمایا خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا یعنی عشق مصطفیٰ اتھے ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ آپ پہلے حج تے تشریف لے گئے توکل دی گل کریے نال عشق دی بھی کران گے والدہ محترمہ دینا جدو واپس آئے بیری بیڑا ڈولن دو دن طوفان دے اندر بیری بیڑا چولے کھڑا لیا لوگاں نے کیا بھی آج بڑا سخت طوفان کفن پہن لو اور ضروری ہے کفن پہننا کیونکہ دریا سمندر سے اندر بحری بیڑا غرق ہو جائے گا اسی تباہ برباد ہو جائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ والدہ محترمہ بھی پریشان ہوئی نے کہنیاں نے بیٹا ساریا لوگاں نے کفن پہننے نے پر ہنسی دیکھنے تیرے چہرے پہ بے چینی نہیں ہے تیرے چہرے پہ بے قراری نہیں ہے نہ رنج نہ غم میں نہ دکھ نہ درد نہ علم تو کیوں اتنے چین تے قرار دینار بیٹھا ہے آپ نے فرمایا اماں جی لکھ لو اسے زہری بیڑے نو کچھ نہیں ہوئے گا آخر جب زہری بیڑا کنارے لگیا ہے ماں نے پوچھا بیٹا تیروں کی میں اتنا یقین آئے آپ نے فرمایا میں جب مہری بیڑے میں سوار ہویا میں پڑھیا بسم اللہ
افسوس میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے لفظ کے غلط ہو جائے پھر واپس آئے تو ماں نے حکم دیتا بیٹا فرض آج ادا ہو گیا آج تو بعد میری زندگی میں تو بحری سفر نہیں کرنا اتنا پیار سی ماں ماں نو پیار ہونا ہے اگلا سال آیا تو آپ کے بھائی تیار ہوئے آج واسطے مدینہ منورہ دی حاضری واسطے آپ دے دل بڑی کھچ پئی جدوں الوداع کر کے آئے نا ادھر اماں دا بھی حکم سی کہ اج تے نہیں جانا ادھر جدوں جان لگے تے پھر سونے نبی دا روزہ بھی اکھاں تے سامنے آیا تے اس وقت دل دے اندر خیال آیا دوڑتے اپنے گھر تشریف لے گئے اس وقت پردے دا انتظام ہوندا سی بیبیاں اندر ہوندیاں سن تے مرد باہر او جو عقیدت مند بیبیاں سن اندر بیٹھیاں سن آپ نے زنان خانے دے اندر پیغام بھجوایا کہ میں اپنی والدہ محترمہ نو ملنا چاہنا آج ساڑھے گھر بنے ہوندے کوئی اس قسم دا حساب کتاب نہیں ہوندہ لیکن پرانے زمانے تو لوگ اس دا خیال رکھتے سن کہ عورتاں علیحدہ ہوں مرد باہروں مہمان بھی آمن تے عورتاں علیحدہ ہوں گھر والے دے سامنے غیر محرم جو افراد نے انہاں دی نظر ہونا اج نہیں ہے اللہ او حیا او چیزاں سانو دوبارہ نصیب فرمائے آمین بول چھوڑو دل کوئی نہیں اچھا توجہ فرماؤ زنان خانہ پردہ ہویا آپ اندر والدہ محترمہ دے کمرے چ تشریف لے گئے بھائی رخصت دل بھی خیشی کہ میں پیچھے جلدی قافلے کا پہنچ جاواں گا اندر کمرے چ گئے تے والدہ صاحبہ آرام فرما انہیں جانا مدینہ منورہ ہے لیکن اعلیٰ حضرت مانو جگانا مناسب نہیں سمجھے جگانا لاتے اماں دی بودمی ہو جائے اتنے شریعت دے پابند ادھر عشق ادھر شریعت دو میں چیزاں لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعتدال دکھلائے آپ نے جب دیکھا والدہ محترمہ تشریف فرمانے آپ اس کا استراحت فرما رہی ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اللہ ماں دے قدمہ دیا تلیاں دے رکھ دے اپنی والدہ محترمہ دے قدمین شریفین چمنا شروع ہو گئے دے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر تو بعد ماں جاگی بیدار ہوئی بیٹی میں اماں میں مدینہ منورہ جانا چاہنا میرا دل میں چین بے قرار کر دیا ہے اگر اجازت دے سونے نبی دی بارگاہ اندر حاضری دے کے ماں کہتی ہے بسم اللہ اتر چلا جا سونے نبی دے در دے جانا آپ فوراً تیاری پہلے ساری مکمل سی تشریف لائے ماں دا ادب بھی دسیا تے مدینے والے دا عشق جڑا سرکار نال اتنا پیار کر دینے سرکار دی آل نال سرکار دیاں بچیاں نال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا پیار وہ بڑا مشہور اور معروف کسی استاد نے پوچھا حضور جے سید سرکار دی آل ساڈے کول پڑھدی ہوے اور اس ਨੂੰ سبق یاد نہ ہوئے اور روٹین بنا لیں سادات کرام کہ سبق یاد نہ کرن تو انہوں نے سزا دے سکتے ہیں فرمایا استغفر اللہ سزا اور سید نبی دی آل نو سزا ایک میں ہو سکے آل حضرت اتنا احترام کر دے سان کہ جدوں بھی کوئی چیز اپنے گھر دے اندر محفل دے اندر تقسیم فرمایا کر دے سان بچیاں نو ایک حصہ بڑیاں نو دو حصے اس کے بیچ بھی فرق سی بغیر داڑھی والے نہیں پھر بڑا بندہ ہے بغیر داڑھی والے ایک حصہ داڑھی والے نہیں دو حصے جن نے سرکار دی سنت اپنے چہرے تے سجائیے اور جو سید آ گیا تو اس نے چار حصے تو کہتا ہی غیر سید نو ایک سید نو دو حصے ضرور عطا فرمایا
کیوں؟ اس واسطے کہ اس سید کا احترام کراں گا مدینے والے مصطفیٰ کو۔ انہاں پوچھیا استاد حضور سید نو سزا دے سکتے ہیں؟ فرمایا کیویں ہو سکتے ہوئے سید تسی سزا دیو؟ حضور پھر یہ پڑھے ہی نہیں، پڑھانا بھی تو ضروری ہے نا، انہاں دے نانے دے دین دا علم ہے۔ آپ نے فرمایا سزا دیو، لیکن یہ سمجھ کے سزا نہیں دینی کہ اسی سید نو سزا دے رہے ہیں۔ اگر ڈنڈا چلانا ہے تو پھر دل وچ نیت ہونی چاہیے کہ سید صاحب دی پشت مبارک تے مٹی لگ گئی، اسی اجاڑ رہے ہیں۔ سزا بھی سنداز نیت ہونی چاہیے، سزا نہیں دے سکتے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مطلب 14-13 صدیاں بعد آل دا اتنا احترام کر دو۔ اور فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی ساری زندگی سی انداز سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے نثار فرمایا۔ وہ پالکی والا واقعہ بڑا معروف ہے۔ آپ کسی جگہ تے محفل تے تشریف لے جانا سی، چلو اے اگے تسی 100 باری سنے ہونا ہے، میں ایک اور نویں گل عرض کرنا آپ دے اخلاق دے حوالے۔ پیر بھی سن، عالم بھی سن، آپ دعوت نہیں سی قبول فرمایا کرتے، عام روٹین نہیں دعوت قبول نہیں سی فرمایا کرتے، کیوں؟ کم اتنا ہوتا سی، لکھائی پڑھائی فتاوا جات کتاباں دی تصانیف۔ ایک چھوٹا جا بچہ غریب جا پرانے جے کپڑے پا کے تے آپ دی بارگاہ چ حاضر ہے تے بڑا بے تکلف ہو کے کہندے حضور میری بوا کہہ رہی ہے، اماں کہہ رہی ہے کہ اسی تہاڈی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے اس بچے ال ویکھیا تے فرمایا اچھا بیٹا، مذاق فرمایا بھئی میں آواں گا تے مینوں کھلاؤ گے؟ انہیں اپنے کتے دا پلو کھولیا نا تے انہیں کیا حضور ہے کھلاواں گے۔ اس دے وچ ماش دی دال تے کچھ 2-4 مرچاں سن، حضور اے پکا کے تواں اسی کھلا دال ماش مرچ پکا کے کھلانی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیٹا انتظار کری، پرسوں 10 بجے اسی تیرے گھر آ جائیں۔ آپ نے اپنے خلیفے حاجی کفایت اللہ خادم سی انہوں فرمایا بھئی اس بچے کا ایڈریس نوٹ کر لیں۔ پرسوں آیا حاجی صاحب بھول گئے جی بچہ سی نے دعوت دیتی ہے، انہوں وعدہ فرمایا کہ آپ نے کدھر جانا ہے؟ این 9:30 ہوئے نا، فرمایا جی صاحب چلیے۔ انہوں نے کہا کدھر؟ تو یاد نہیں، بچہ دعوت دے کے گیا ہے۔ آپ تشریف لے کے گئے، اس دروازے کے قریب پہنچے تو دیکھا وہ بچہ دروازے کے باہر کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بچے نے دیکھا نا مولانا صاحب آ رہے ہیں تو فوراً دوڑ کے اندر گیا، اپنی ماں کو اطلاع دی۔ آپ دروازے پہ تشریف فرما رہے، پھر بچہ آیا اس کے نال اندر گئے، غریب گیا گھرانہ تے غریباں دا گھر تے چٹائی بھی عام جے بچھی ہوئی تے پردیاں تے بھی مٹی تے گرد تے دھویں دے نشان تے اعلیٰ حضرت لکھاں بندیاں دا محبوب اس چٹائی تے جا کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا کھانا لے کے آؤ، کھانا لیا گیا۔ حاجی کفایت اللہ صاحب کہنے جو دی روٹی ہے اس نے نال وہی ماش دی دال آئی، جس ماش دی دال اور مرچا کا بھی کھا کے گیا سی، اور دونوں چیزیں پیش کی دیا گیا نے، میں حیران ہویا۔ جو دی آٹا جڑا ہے باجرے دا آٹا سی، باجرہ تے حضور کھایا ہی نہیں کرتے، روٹی نہیں کھانے، دوسرا ماش دی دال بھی آپ نے میرے واسطے نقصان دے نال میں عرض کی تھی حضور جس گھر آئے انج لگتا ہے ایک گھر والا طبلہ بجایا کرتا ہے، ایک گھر والا نکارہ بجایا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ بات آج جو کرنی سے کھانا کھان سے پہلے کر رہا ہے یا پہلے میں نے اطلاع دینی سی یہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے۔ شریعت کے خلاف چل رہا ہے، انہوں نے گھروں کھانا کھانا بھی پسند نہیں سی فرماتے۔ آج تے حلال حرام رلیا ملے نا، آشا وکلا آج تے پیر بھی آکھدے نے مال آنا چاہیے مرید دے گھروں، مولوی بھی آکھدے سنن والیاں دی جیب چوں نکلنا چاہیے، خواہ حرام دے حلال دے، منو کی
لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور پرانے مزونے جن آئے نے وہ حرام نظر نہیں کرنی بلکہ اتھو تک وہ اپنے گھر دے اندر اگر کسی عورت دی نماز رہ جایا اس کے ہاتھ دی پکی ہوئی روٹی بزرگ نہیں سکھایا ساڑھیاں گھراں دی کیا کیفیت اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھی پہلے تو دسنا سی کہ نکارا بجان والے تبلا بجان والے اچھا تھوڑی دیر تو بعد بیٹا آیا پانی لے کے ہاتھ دھلان واسطے وہ بچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تیرے والد صاحب کتنے نے انہوں نے بلا کے لایا اندر اس بی بی دی آواز آئی کہنے لگی حضور فوت ہو گئے نے میں بیوہ یہ میرا چھوٹا جا بچہ ہے لیکن آپ دا دیدار ایک دن کر بیٹھا روزانہ کہہ لائے میں احمد رضا خان دی دعوت کرنی ہے اس بی بی نے کیا اس دا والد فوت ہو گیا نکارا بجایا کرتا سی تبلا بجایا کرتا سی نوبت بجایا کرتا سی لیکن حضور فوت ہونے کو پہلے انہیں توبہ کیتی سی تبلا بجانا چھوڑیا سی اللہ دی محبت رسول اللہ دے پیار دی طرف آیا سی پھر دنیا تو گیا ہے آقا ہونا سی غریب یہ بچہ چھوٹا جا کے مزدوری کردا ہے مزدوری کر کے پیسے لے آنا ہے یہ جڑا کھانا تسی کھا رہے ہو اس مزدور دی محنت ہے اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنیا آپ دی اکھاں وچ آنسو آئے آپ نے کھانا کھانا شروع فرمایا حاجی کفایت اللہ صاحب کہندے نے اعلیٰ حضرت نے کدے اتنا کھانا تناول نہیں سی فرمایا میرے دل وچ خیال آیا میرا خراب ہو جائے گا جب کھانا ختم فرمایا آپ نے فرمایا حاجی صاحب کھانا کھان تو پہلا میں پڑھیا سی بسم اللہ الذی يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم پیار نال بولو ذرا سبحان اللہ تے میرے نبی نے فرمایا جڑا کھانا کھان تو پہلے کلمے پڑھ لے کھانا اس میں نقصان نہیں پہنچائے گا اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجی صاحب بڑے دن ہو گئے نے میں کھانا سیر ہو کے ہوئی کھایا آج کھایا ہے اگر انجری خلوص میں محبت دلال اگر کوئی میں روزانہ دعوت دے میں قبول فرما رہا پیرانو انجدہ مشایخ اعظام نو طریقہ اپنانا چاہیے اس سنت نو بھی زندہ کرنا